بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کسی خاص مقصد کے لیے مدینہ میں رہنے والوں کو جمع کیا، ان سے خطاب کیا جس میں فرمایا، اے لوگو سنو اور مانو۔ اس مجمع میں موجود ایک بوڑھی عورت نے آواز لگائی اور کہنے لگی کہ ہم نہ تیری بات سنتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں۔ بڑھیا کی باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، کیا مجھ سے کوئی جرم ہو گیا ہے کہ تم لوگ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ وہ بڑھیا کہنے لگی، ایک جگہ سے چادریں آئی ہیں، آپ نے تمام مدینہ والوں کو ایک ایک چادر دی ہے اور خود آپ نے 2 چادریں لی ہوئی ہیں، یہ 2 چادریں آپ کے حصے میں کیسے آئیں؟ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ اس سوال کا جواب دو۔ بیٹے نے جواب دیا کہ بابا جان کا کرتا پھٹ گیا تھا، بابا جان کو کوئی ضروری بات کرنا تھی لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ نیا کرتا سلوایا جائے، لہٰذا میں نے اپنی چادر بابا کو دے دی۔ اس طرح بابا کے پاس 2 چادریں ہو گئی ہیں، ایک میری چادر اور ایک بابا کی اپنی چادر۔ وہ بوڑھی عورت پھر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اب ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی، اب کہو کیا کہنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ کسی ضروری کام سے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جس کی کمر بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی کہ اے عمر رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ بوڑھی عورت کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ وہ عورت کہنے لگی، عمر میرے سامنے آپ 3 دور دیکھ چکے ہو۔ ایک وہ دور تھا جب آپ سخت گرمی کے موسم میں اونٹ چرایا کرتے تھے اور آپ کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا۔ صبح سے شام تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی خطاب سے مار پڑتی تھی کہ انہوں نے اونٹوں کو صحیح نہیں چرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ تجھ سے تو پھلی بھی نہیں پھوٹتی۔ بڑھیا نے کہا، تیرے سر پر ٹاٹ کے کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ تھا کہ تجھے عمیر کہنا شروع کیا، کیونکہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، اس نے پابندی لگائی تھی کہ میرے نام کا دوسرا کوئی شخص نہ ہو۔ بڑھیا نے کہا، اب تیرا تیسرا دور یہ ہے کہ نہ آپ کو کوئی عمر کہتا ہے اور نہ عمیر، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اتنی لمبی بات کرنے کے بعد بڑھیا کہنے لگی، اے عمر لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، امیر المومنین بننا تو بہت آسان ہے، مگر سب لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا بہت مشکل، کیونکہ حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام جو ساتھ موجود تھے انہوں نے اس بوڑھی عورت کو اشارہ کیا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس بڑھیا کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر یہ عورت آج ساری رات بھی یہاں کھڑی رہتی تو میں بھی کہیں جانے والا نہیں تھا۔ یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، جن کی بات کی سنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے چھینک رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میری کیا مجال کہ میں اس کی بات نہ سنوں جن کی بات 7ویں آسمان پر سنی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بی بی صاحبہ کی باتوں کو اپنا لیا تھا اور ساری زندگی اس پر عمل کیا اور نہ ہی خیانت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مثل ہیں، ان میں سے جس کا بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔